اسرائیلی فوج کا غزہ جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دھاوا۔ اسرائیلی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے 2 جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی فوج نے متعدد کشتیوں کے عملے کو بھی حراست میں لے لیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل کئی جہازوں کی براہ راست نشریات بند کر گئیں اور فلوٹیلا میں شامل متعدد جہازوں سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ فلوٹیلا میں شامل کشتیاں غزہ کے عوام کے لیے خوراک لے جا رہی تھیں۔ سموتھ فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جہازوں کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ فلوٹیلا میں 40 سے زائد کشتیاں شامل ہیں۔ امدادی فلوٹیلا پر 44 ممالک کے 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے 2 جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی فوج نے متعدد کشتیوں کے عملے کو بھی حراست میں لے لیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل کئی جہازوں کی براہ راست نشریات بند ہو گئیں۔ فلوٹیلا میں شامل متعدد جہازوں سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلوٹیلا ارکان کو آگاہ کر دیا تھا، وہ جنگی علاقے کے قریب ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو خبردار کیا اور زون میں نہ جائیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا اپنا راستہ بدل کر بندرگاہ اور اشدود کی طرف جائے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ فلوٹیلا ارکان کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ جنگی علاقے کے قریب ہیں اور گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی اسرائیلی فوج کے سموتھ فلوٹیلا پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ سموتھ فلوٹیلا پر 44 ممالک انسانی ہمدرد کارکن سوار ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی سلامتی کے لیے دعاگو ہیں۔ ہم ان تمام افراد کو ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان افراد کا جرم بے بس فلسطینی عوام کے لیے امداد لے جانا تھا اور یہ بربریت ختم ہونی چاہیے۔ امن کو موقع دیا جانا چاہیے۔ انسانی ہمدردی کی امداد ہر صورت ان ضرورت مندوں تک پہنچنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ غزہ میں جاری تباہی اور انسانی بحران پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں خونریزی روکنے اور انسانی امداد کی قرار منظور کرنے کی ناکام رہی ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیل کو جوابدار ٹھہرانے پر زور۔ پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں ناکامی پر اظہار افسوس، تنازع فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیا گیا۔ غزہ میں جاری تباہی اور انسانی بحران پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ قطر پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی امریکہ کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کو بڑی گارنٹی دے دی۔ امریکی صدر نے قطر کو سلامتی کی ضمانت دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا قطر پر حملے کو امریکہ کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ امریکہ قطر کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ قطر پر حملے کی صورت میں عسکری جواب دے گا۔ قطر کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق اقدام دوحہ اور واشنگٹن کے درینہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ ٹرمپ کا امن معاہدہ، حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ حماس کو امن معاہدے کی غیر مسلح ہونے کی شق پر شدید تحفظات ہیں۔ حماس رہنماؤں کی غزہ سے بے دخلی کی شق پر بھی اعتراض۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے امریکی منصوبے کے چند نکات پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حماس رہنماؤں کی قطر، ترکیہ، مصر کے ثالثکاروں سے دوحہ میں اہم ملاقات۔ حماس کا کہنا ہے کہ بیرون ملک رہنماؤں پر حملوں سے بچاؤ کی ضمانت دی جائے۔ حماس کو جواب دیے بغیر اور 2 سے 3 دن درکار ہیں۔ اسرائیلی انخلا پر بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا معاملہ وضاحت طلب ہے۔ اسرائیلی افواج کے انخلاء پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا۔ امید ہے کہ تمام فریق منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھیں گے۔ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا بیان۔ مسلم ملکوں کا ٹرمپ جنگ بندی پلان پر عمل کے لیے حماس سے رابطہ۔ ترکیہ، مصر اور قطر کا حماس پر 20 نکاتی پلان کو قبول کرنے پر زور۔ ترک صدر اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف سب سے مؤثر آواز ترکیہ کی ہے۔ غزہ پر غیر متزلزل موقف سے عالمی سطح پر روش مثال قائم ہوئی ہے اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا ترکی کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ترک اسمبلی میں نئے پارلیمانی سال پر صدر
طیب اردوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول القدس کا دفاع آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ ترکی نے ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی ہے۔ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی پکار ترکی سے بلند ہوئی ہے۔ فلسطین پر خاموش رہنے والے انسانیت کے جرم ہیں۔ اور ترک صدر نے مزید یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں پہلا موضوع غزہ میں خونریزی کا خاتمہ تھا۔ ترکیہ نے غزہ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے اسرائیل سے تجارت منقطع کی۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خبر آپ کو دیں کہ لسبیلا کے علاقے اتھل میں 0 پوائنٹ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم۔ ٹریفک حادثے میں 6 افراد جان بحق ہو گئے، 17 زخمی۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ پنجگور سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر نوٹس و گہری تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ماہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ حکومتی سطح پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیراعظم کا مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ۔ کمیٹی میں سینیٹر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف احسن اقبال، سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان قائرہ شامل تھے۔ وزیراعظم نے ایکشن کمیٹی کے اراکین اور قیادت سے اپیل کی ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کرے۔ وزیراعظم کا وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا اعلان۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کے مطابق جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہروں میں 172 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی اہلکاروں میں 12 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پرتشدد مظاہروں میں 50 عام شہری بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ عوام جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں، مصدقہ خبروں پر ہی یقین کریں۔ عوام الناس سے اپیل ہے پرامن رہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ حکومت عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ مظفر آباد، راولہ کوٹ، کوٹرے میں جہاں آپ چاہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات کو بحال اور لانگ مارچ کو روک دیں، یہ ایسا معاملہ نہیں کہ جو ڈائیلاگ کے ذریعے حل نہ ہو۔ مزید کہا کہ پولیس کے 3 جوان شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہریوں کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پرامن احتجاج کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم نے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے مطالبات کے حوالے سے مذاکرات کیے گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات کو تسلیم کر لیا تھا۔ امیر مقام اور میں نے مطالبات پر عمل درآمد کی گارنٹی دی تھی اور 90% مطالبات منظور ہونے کے بعد احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ آج جو ناگفتہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، انتہائی ناخوشگوار صورتحال، جو انسانی جانیں ہیں جن کا ضیاع ہوا، اس پر شدید مجھے افسوس، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ آپ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے مظفر آباد میں بات کرنا چاہیں یا راولہ کوٹ میں بات کرنا چاہیں، جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس مذاکراتی عمل کو بحال کریں۔ مزید جو تشدد ہے یا مزید انارکی ہے اور مزید افراتفری ہے، اس سے باہر صورت ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام سے متعلقہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں، اور حکومت آزاد کشمیر ان مسائل کو جو ہے وہ تاخیر کر رہی ہے، حل نہیں ہو رہے، اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ جب یہ بات میڈیا کے اوپر آئی تو پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے وزیر امور کشمیر امیر مقام اور میری یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ وفاق کے نمائندوں کی حیثیت سے وہاں پہ جائیں، اور کمیٹی کے جو نمائندے آزاد کشمیر کے وزراء کے ساتھ اس سے پہلے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ ان مذاکرات میں بیٹھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں انہیں ایک تو تسلیم کیا جائے۔ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے عوام کے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے اور جو مطالبات پیش کیے، وہ 90% ہماری موجودگی میں آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیے، اور ہم دونوں وفاقی وزراء ان کے گارنٹر تھے کہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اسے 100% یقینی بنایا جائے گا۔